الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کل ہم نے ازدواجی زندگی قرآن مجید کی نظر میں اس عنوان پر باتیں سنی۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے ازدواجی زندگی حدیث مبارکہ کی نظر میں۔ اکثر عورتوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو لوگ دیندار بن جاتے ہیں وہ بہت سخت طبیعت کے ہو جاتے ہیں، رف اینڈ ٹف ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر سوفسٹیکیشن نہیں رہتی، بات بات پہ غصہ کرتے ہیں، ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، گھر کے ماحول کو انہوں نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہوتا ہے۔ تو یہ 100% غلط فہمی ہے، اس کا تعلق طبیعت سے ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہے تو اپنی طبیعت کی وجہ سے کر رہا ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر بعض لوگ ظاہر میں دینی زندگی گزارنے والے گھر کے اندر اس طرح بد اخلاقی کی زندگی گزارتے ہیں تو ایسی مثالیں بھی بہت کثرت کے ساتھ ہیں کہ جو لوگ دیندار ہیں اور گھر کے اندر محبت و پیار کی زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنیے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھا، ان کے دل پر اللہ رب العزت کے خوف کی جو کیفیت تھی وہ کسی اور کے دل میں ہو نہیں سکتی۔ نبی اسلام نے فرمایا میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مگر آپ علیہ السلام گھر کے اندر محبت و پیار کی زندگی گزارتے تھے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ وہ ماحول تھا جب عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اسے پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کا گھر میں پیدا ہونا ہی عار سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، محسن انسانیت نے مردوں کو جو تعلیمات دیں کہ گھر کے اندر محبت و پیار کی زندگی گزاریں، وہ تعلیمات انمول ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ حدیث پاک میں نبی اسلام نے فرمایا ایما امرأة ماتت وزوجها عنہا راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها
وأطاعت بعلها أي زوجها فلتدخل من أي باب الجنة شاءت. جو عورت 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اپنے ناموس کی حفاظت کرے، خامند کی فرما برداری کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستغفر للمرأة المطیعة لزوجها الطیر فی الہوا. جو بیوی اپنے خامند کی فرما بردار ہوتی ہے اس کے لیے ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں. والحیتان فی الماء، مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں. والملائکۃ فی السماء، فرشتے آسمان میں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. والشمس والقمر ما دامت فی رضا زوجہا، حتیٰ کہ سورج اور چاند بھی استغفار کرتے ہیں جب تک وہ اپنے خامند کو خوش رکھتی ہے. فرمایا کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں، دنیا کی سب نعمتیں مل گئیں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مشقت اٹھانے والا بدن اور نیک بیوی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خامند کی اطاعت کرنا یہ عورت کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا سبب ہے. ایک صحابیہ نے نکاح کیا، نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ فإنہ ہو جنتک ونارک. دیکھنا کہ تیرا معاملہ میاں کے ساتھ کیا ہے، وہ تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے. گویا اس کو راضی کر لو گی تو جنت میں جاؤ گی، ناراض کر لو گی تو جہنم میں جاؤ گی. ایک حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا سب سے پکا مومن وہ ہے جس کا کردار اچھا ہو اور جو بیوی پر مہربان ہو. ایک حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا اگر غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامند کو سجدہ کرے. معاذ بن جبل لانو کی ایک روایت ہے، نبی السلام نے ارشاد فرمایا لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداءه وعشاءه حتى يفرغ منه. اگر بیوی کو معلوم ہو جاتا کہ خامند کا حق کیا ہے تو جب تک خامند دوپہر کا کھانا رات کا کھانا نہ کھا لیتا وہ ہرگز نہ بیٹھتی، کھڑی ہی رہتی. اس سے اندازہ ہوا کہ خامند کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کو پانی دینا، دوسری ضروریات کی چیز پہنچانا، ان کی اہمیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنی ہے، فرمایا کہ عورت بیٹھتی ہی نہ، وہ کھڑے ہو کے انتظار کرتی کہ شاید میرے خامند کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے کیا خوبصورت طریقے بتائے. چنانچہ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، وصیت فرمائی نبی اسلام نے کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. ایک حدیث پاک میں نبی اسلام نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو گھر میں عورتوں کے لیے بہتر ہے. انسان کی اچھائی کا اندازہ اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے، بلکہ دیکھیں گے کہ گھر میں اس کی ڈیلنگ کیسی ہے. نبی اسلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو. وسکنوا ولا تنفروا، گھر کے اندر سکینہ کا ماحول پیدا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں نہ کرو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں. قربان جائیں اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ جنہوں نے اپنی مثال دے کر بتلا دیا کہ لوگوں صرف باتوں کا معاملہ نہیں، میں اگر تمہیں تعلیم دے رہا ہوں تو میں تم سب میں سے بہتر مثال بن کر زندگی بھی گزار رہا ہوں۔ حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا، خیرکم الطفکم بأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اہل خانہ کے ساتھ لطف کا معاملہ کرے، یعنی نرمی کا معاملہ کرے۔ حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا، انسان جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک کے آئینے میں دیکھیے کہ ایک خامند کو اپنے گھر کے اندر کس طرح رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تھے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا، اللہ کا فرمان ہے تم گھر داخل ہو تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے برکت والی بات ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بنیہ اذا دخلت علی اہلک فسلم، جب تو اپنے اہل خانہ کے پاس داخل ہو تو ان کو سلام کر، یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یہ سلام کرنا تمہارے لیے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اب غور کیجئے کہ خامن جب گھر میں آ کے سلام کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں کے ہونے کی خوشخبری فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ عز وجل، کہ جو گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام جب بھی گھر آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے، اہل خانہ کو سلام فرماتے تھے۔ بلکہ ابو شیخ نے جابر لانو سے روایت کی ہے کہ من ادخل بیتہ سرورا، جو بندہ اپنے گھر کے اندر خوشی کو ڈالتا ہے، یعنی اہل خانہ کا دل خوش کرتا ہے، اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعا کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے، یعنی باہر انسان نے فرض کرو کوئی چیز کھا لی، گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے منہ کو صاف کیا۔ حکمت کیا تھی کہ گھر آ کر انسان اپنی اہلیہ کو ملتا ہے، ممکن ہے کہ پیار کرے، بوسہ لے، تو ایسا نہ ہو کہ منہ سے بدبو آئے۔ چنانچہ شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، کہ نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ قالت بالسواک، کہا کہ نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے، منہ کو صاف فرماتے تھے۔ تو منہ کو صاف کرنے کے بعد اہلیہ سے، بیوی سے محبت کا اظہار فرماتے تھے، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل احدی نسائہ وہو صائم ثم تضحک، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو روزے کی حالت میں بھی اپنی بیوی کو بوسہ دیا، پھر یہ کہہ کر وہ ہنس پڑیں۔ تو عام حالات میں فقہا نے لکھا ہے کہ عام آدمی اس سے پرہیز کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کو اپنے آپ پہ اتنا قابو نہیں ہوتا، تو ایسا نہ ہو کہ شیطان کام کو آگے بڑھا دے، روزے میں خلل واقع ہو جائے۔ تو فقہا نے احتیاط بتائی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ دیکھو، بیوی کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ رہنے میں یہ چیز بھی رکاوٹ نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ دل لگی کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل شیء یلہو بہ الرجل المسلم باطل الا رمیہ بالقوس، کہ آدمی، مسلمان آدمی جو بھی لہو و لعب کا کام کرتا ہے وہ منع ہے سوائے چند کاموں کے،
ایک تیر اندازی کرنا، و تعدیب و فرس ہی، گھوڑے کو سکھانا، و ملاعبتہ امرأتہ، اور بیوی کے ساتھ محبت و پیار کرنا، فإنہن من الحق، کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے نکاح کیا تو سیبہ سے کیا یا کنواری سے کیا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیبہ سے کیا۔ فرمایا فہلا تزوجت بکرا تضاحکک وتضاحکها وتلاعبک وتلاعبها، کہ تو کنواری سے کرتا، وہ تجھ سے ہنستی تو اس کے ساتھ ہنستا، وہ تیرے ساتھ کھیل کرتی تو اس کے ساتھ کھیل کرتا۔ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ مقصد ہی یہی ہے کہ محبت و پیار کی انسان زندگی گزارے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں لکھا ہے کہ ربما مد یدہ الی بعض نسائہ فی حضرت باقیہن، کہ اگرچہ بیویاں موجود ہوتی تھیں مگر آپ پیار سے کسی ایک بیوی کو ہاتھ لگا لیا کرتے تھے، تو گھر میں ٹینشن کا ماحول، سختی کا ماحول، اور اس طرح کر دینا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی گھبرائے، اس کا تعلق طبیعت کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو جب بلاتے تھے تو محبت کا لفظ بولتے تھے، نام بھی پیار سے لیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ تھا، مگر نبی علیہ السلام تفخیم کے ساتھ فرماتے تھے ما لک یا عائش۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائش ھذا جبرائیل یقرئک السلام، یہ جبرائیل ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا کو حمیرہ فرماتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جس کا چہرہ سفید بھی ہو اور سرخ بھی ہو۔ ہماری زبان میں اس کو پنکی کہہ لیتے ہیں، عربی زبان میں احمر سے حمیرہ کہتے ہیں۔ تو انسان پنکی کہے یا روزی کہے، اس قسم کا محبت بھرا نام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا کر فقط ایک سردار بن کر بیٹھ نہیں جاتے تھے بلکہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا، اسود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ما کان النبی یصنع فی اہلہ، نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ قالت کان فی محنت اہلہ، فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کا وقت آتا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے، ما کان الا بشرا یفلی ثوبہ ویحلب شاۃہ ویخدم نفسہ، نبی علیہ السلام کپڑے کو صاف فرماتے تھے، بکری کا دودھ نکالتے تھے اور اپنے آپ کے خدمت کرتے تھے، ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، نہانا یا اور ایسا کوئی کام جس کو پرسنل مینٹیننس کہتے ہیں، اس کو فرمایا یخدم نفسہ۔ عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یخیط ثوبہ، اپنے کپڑے کو خود سی لیتے تھے، ویخصف نعلہ، اور اپنی جوتے کو خود مرمت فرما لیتے تھے۔ یہ کائنات کے سردار ہیں، یہ فرشتوں کے سردار ہیں، یہ اللہ رب العزت کے محبوب حقیقی ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر رہنا اتنا محبت و پیار والا ہے، چنانچہ آپ اہل خانہ کے ساتھ قرب کی، محبت کی، پیار کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ بہت سے لوگوں سے سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر کے اندر تھے اور دیوار سے مسجد کی طرف دیکھ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ کر کھڑی ہو گئیں، اور مسجد کے اندر کچھ لوگ تھے جو کھیل رہے تھے،
وہ ان کو دیکھتی رہیں حتیٰ کہ وہ تھک گئیں۔ اب یہ روایت تو عام ہے، لگتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عام تو یہی بات ہی سنائی، لیکن اندر خانے بات کیا تھی وہ ایک حدیث مبارکہ میں انہوں نے کھول دی۔ فرماتی ہیں فقام بالباب، نبی الاسلام دروازے کے پاس کھڑے تھے، وجئتہ، میں آئی، فوضعت ذقنی علی عاتقہ، میں نے اپنی ٹھوڑی نبی علیہ السلام کے کندھے کے اوپر رکھ دی، فسندت وجہی الی خدہ، پھر میں نے اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کے رخسار کے ساتھ لگا دیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ وہ فقط کھیل نہیں دیکھ رہی تھیں، بلکہ اس موقع پر وہ اپنے رخسار کو نبی علیہ السلام کے مبارک رخسار کے ساتھ لگا کر کھڑی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ اب چلیں یہاں سے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ لا تعجل، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس کریں، پھر کہا لا تعجل، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مواقع ڈھونڈے کہ جس میں وہ اپنے میاں کے قریب ہو، محبت کا اظہار ہو، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا وقت گزرے۔ عورت بھی ایسا چاہے، مرد بھی ایسا کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا پانی کے پیالے میں سے پانی پی رہی تھیں، نبی الاسلام تشریف لائے تو فرمایا عائشہ پانی میرے لیے بچا دینا، محبت اظہار چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اور حکم فرماتے آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کے مٹکے پہنچا دیے جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے لیے پانی بچا دینا۔ بیوی کا بچا ہوا پانی، جبکہ برکتیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ ہاں، محبت کا اظہار ہے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا پانی بچا دینا، فرماتی ہیں میں نے بچا دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور پھر فَيَضَعْ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، نبی علیہ السلام نے اسی جگہ ہونٹ رکھے جس جگہ پر میں نے ہونٹ رکھے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا میری بیٹیاں ہیں۔ اس میں ایک کے پر بنے ہوئے تھے، پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ پروں والا گھوڑا ہے۔ نبی السلام نے فرمایا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں، سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا، اس کے پر تھے۔ فَضَحَكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام مسکرائے، میں نے آپ کے دندان مبارک کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر جا رہے تھے، نبی السلام نے صحابہ کو آگے بھیج دیا اور خود اپنی اہلیہ کے ساتھ ذرا پیچھے رہ گئے۔ پھر فرمایا عائشہ آؤ دوڑیں، چنانچہ دوڑ لگائی۔ پہلی مرتبہ نبی السلام نے اہلیہ کو جیتنے دیا تاکہ اس کو ون کا احساس ہو، خوشی ہو۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جیت گئی۔ نبی السلام مسکرائے۔ ایک دوسرے موقع پر پھر نبی السلام نے ایسا کیا۔ اب اس موقع پر کچھ میرا وزن بھی بڑھ گیا تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے، مسکرا کے کہا ہاذہ بتلکا، عائشہ یہ بدلہ ہو گیا، اس وقت تم جیتی تھیں، اب میں جیت گئی۔ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دینا تھا کہ دیکھو بیوی کے ساتھ اس طرح محبت پیار کی زندگی گزارنے میں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ہر وقت مرد کو ہی ون پوزیشن حاصل کرنا لازم نہیں، بیوی کو بھی کبھی ون پوزیشن میں رکھو تاکہ اس کا بھی دل خوش ہو جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم مجھ سے خوش ہوتی ہو یا ناراض ہوتی ہو۔ اللہ کے بسم کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم۔ قل تو فرماتی ہیں میں نے کہا ما حجرت الا اسمک، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں نہ چھوڑ دیتی۔
سبحان اللہ۔ چنانچہ گھر کے اندر بیویاں رہتی تھیں تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق محبت پیار کی زندگی گزارتی تھیں۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سیدھی سادی سی ام المؤمنین تھیں، اور عائشہ لانا اور حفصہ لانا یہ دونوں بہت زیادہ ذہین تھیں۔ چنانچہ دونوں نے پلان کیا کہ ان کے ساتھ آج مذاق کیا جائے۔ تو وہ جب وہ آئیں تو ان میں سے ایک نے کہا خرج الاعور، وہ کانا نکل آیا۔ اب یہ ذو معنی لفظ ہے، کانے سے مراد دجال بھی ہو سکتا ہے اور کانے سے مراد کوئی کانا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ سعودت لانہا سمجھ بیٹھی کہ دجال نکل آیا۔ وہ گھبرا گئیں، کہنے لگی میں کیا کروں، میں کہاں چھپوں؟ تو ایک ایسا خیمہ تھا جس میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے، تو ان دونوں نے اس طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ وہ اس خیمے میں چلی گئیں، ان کے چہرے پہ مکڑی کے جالے لگ گئے، مٹی لگ گئی، دونوں اتنا ہنسی۔ اللہ کے حبیب سے تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا؟ وہ اتنا ہنس رہی تھیں کہ جواب بھی نہ دے سکیں۔ اشارے سے کہا کہ اس خیمے کی طرف دیکھیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا سودا باہر نکلو، کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آور آ گیا۔ تو نبی الاسلام نے پھر ان کو باہر نکالا اور ان کے چہرے سے مکڑی کے جالے اتارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی الاسلام نے اس کو منع نہیں کیا، کہ آپس کی محبت پیار کی باتیں ہیں، انسان ہیں، جتنا محبت پیار سے رہیں اتنا اچھا ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی الاسلام نے عائشہ صدیقہ عنہا کو ایک ایسے مقام پر بھی قیام کروایا جو بہت پرفضا تھا، آبشار تھی، سبزہ تھا، بلکہ وہاں لے جانے کے لیے نبی الاسلام نے سواری کا خصوصی انتظام فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عائشہ صدیقہ عنہا بات کر رہی تھیں، ابو بکر صدیق عنہ اوپر سے آ گئے، فسمع صوت عائشہ عالیہ، انہوں نے دیکھا کہ عائشہ عنہا کی بات کرتے ہوئے آواز تھوڑی سی بلند ہے۔ فاحوا الیہا ابو بکر لیلتمہا، ابو بکر عنہ ذرا آگے ہوئے کہ ایک تھپڑ لگائیں عائشہ عنہا کو، بیٹی تھیں۔ فامسکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الاسلام نے ان کو پکڑ لیا، فرمایا ابو بکر جاؤ ہم اپنا معاملہ طے کر لیں گے۔ فخرج ابو بکر مغضباً، ابو بکر عنہ بڑے غصے میں باہر چلے گئے کہ عائشہ کی جرت کیسی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں بات کرے۔ جب وہ چلے گئے، نبی الاسلام نے مسکرا کر عائشہ عنہا کو دیکھا، فرمایا یا عائشہ کیف رأیتنی انقذتک من الرجل، دیکھا میں نے تمہیں بڑے میاں سے کیسے بچایا، ورنہ تو تمہارے تھپڑ ہی لگ جاتا۔ یہ وہ پیار ہے جو زندگی کے اندر رنگ بھر دیا کرتا ہے۔ چنانچہ عائشہ عنہا کے گھر میں ہوتے ہوئے اگر کوئی اور بیوی کھانا بھیج دیتی تھیں تو فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی غیرت آتی تھی، میرے گھر میں میری باری کے دن میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا پکا ہوا کھانا کھائیں۔ تو ایک مرتبہ لانے والے کے ہاتھ کو میں نے جو زور سے پکڑا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ نبی اسلام مسکرائے، فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بات کا بتنگڑ نہیں بناتے تھے۔ ذرا غور کریں، آج اگر کوئی چیز لے کے آئے اور بیوی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر اس کا پیالہ توڑ دے تو خامند تو گھر سر پہ، آسمان سر پہ اٹھا لے گا، بات کا بتنگڑ بنا لے گا، ایسی بدتمیز ہے اور ایسی بری ہے اور ایسی گندی ہے۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات فرمائی کہ دیکھو تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارا اور لذیذ کھانا بناتی تھیں۔ ما رأیت صانعۃ طعام مثل صفیہ، میں نے صفیہ جیسا بندہ نہیں دیکھا جو کھانا بہترین بناتا ہو۔ ایک مرتبہ میری باری کے دن میں انہوں نے بندہ بھیجا، یعنی عورت بھیجی، تو میں نے وہ لیتے ہوئے ان کا برتن گر کے ٹوٹ گیا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اناء کا اناء
وطعام کطعام. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ باتیں جتنے لیول کی ہوتی ہیں اتنی ہی رکھنی چاہیے، اور دوسرے بندے کے جذبات احساسات کا لحاظ کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ بہت آرام سے اٹھتے تھے اور نرم انداز سے پاؤں اٹھاتے ہوئے بغیر جوتا پہنے ہوئے کئی مرتبہ مصلی پہ آ جاتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا. فرماتی ہیں کہ میں اٹھی، میری آنکھ کھلی تو نبی علیہ السلام بالکل قریب نہیں تھے. میں نے ذرا ہاتھ بڑھایا، فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي شَعْرِهِ، میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے مبارک بالوں میں جا کر پڑے. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ قد جاءک شیطانک، تمہارا شیطان آ گیا، یعنی تمہیں شک پڑ گیا کہ میں اٹھ کے کہیں چلا گیا ہوں. فقلت، میں نے کہا، اما لک شیطان، اے اللہ کے نبی وسلم آپ کے ساتھ بھی تو شیطان ہے. قال بلا، فرمایا ہاں، ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، اللہ نے میرے ساتھ مدد فرمائی ہے اور میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا ٹچی سی بات تھی. اگر اس بات پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرماتے، سزا دیتے تو جائز تھی، سمجھ میں آتی تھی کہ آگے سے انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ بھی تو شیطان ہے. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو اتنا آسان کر دیا اور پیار سے سمجھا دیا کہ ہے تو صحیح مگر میرا شیطان تو مسلمان ہو گیا ہے. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ جب آپس میں گھر میں میاں بیوی کھانا کھائیں تو اکٹھے کھائیں. فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہ وجہ اللہ الا اجرت علیہا، تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے تجھے اجر ملتا ہے. حتی ما تجعل فی فم امرأتک، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ تم ڈالتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرماتے ہیں. میاں بیوی کے میل ملاپ کے بارے میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعلیمات دیں. سبحان اللہ، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں رہبر انسانیت نے رہنمائی نہ فرمائی ہو. نبی السلام نے فرمایا، مفہوم ہے بیوی سے ملنا چاہو تو قاصد بھیجا کرو. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قاصد سے کیا مراد؟ فرمایا بوسہ، کہ جب تم بوسہ لوگے تو بیوی کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا خامد قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو خامد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی فراغت کا بھی انتظار کرے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ من اناء واحد، ایک برتن سے دونوں اکٹھے نہایا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ آرام فرماتے تھے حتیٰ کہ میں کئی مرتبہ ایام کی حالت میں ہوتی تھی. میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ میرے بستر پہ تشریف لائے، میرے ایام کے دن تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس طرح لپٹ کر سوئے، بینی و بینہ ثوبن، میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف کپڑا تھا. علماء نے لکھا ہے نوم الزوج مع زوجتہ فی فراش واحد افضل من نوم کل فی فراشہ، کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا بستر کے اوپر سونا افضل ہے اکیلا سونے سے. اذا القصد الانس للجماع، اگرچہ قرب مقصد نہ ہو بلکہ اس کے دل کو خوش کرنا مقصد ہو. ادخال السرور علیہا، بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ ٹھنڈ کا موسم تھا، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ مجھے لیٹنا ہے، تو میں نے اپنی ران آگے کر دی. جب میں نے اپنی ران آگے کی، فوضع خدہ علی فخذیہ، نبی السلام نے اپنا سر مبارک میری ران پر رکھ دیا، یعنی
ام المؤمنین کی گود میں سر رکھ کر نبی علیہ السلام سو گئے۔ اس میں بھی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تکیے پہ سر رکھ لیتے، مگر محبت اظہار چاہتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو گھر میں تم اس طرح محبت سے رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھا۔ وہ فرماتی ہیں وحنیت علیہ، میں بھی نبی علیہ السلام کے اوپر جھک گئی۔ اب یہ لفظ گہرا ہے، اس کا مطلب میاں بیوی سمجھ سکتے ہیں کہ خامد بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹا۔ بیوی کہتی ہے وحنیت علیہ، میں بھی نبی علیہ السلام کے اوپر جھک گئی، حتیٰ دفیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک گرم ہو گیا، وناما، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے سو گئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے اجر ملتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، ایاتی احدنا شہوتہ ویؤجر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر تم حرام کرتے تو گناہ ہوتا، اب تم نے اگر حلال معاملہ کیا تو اس پر اجر بھی ملنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اخبرینا بأعجب ما رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین، آپ نبی علیہ السلام کی کوئی بہت عجیب بات سنائیے۔ فبکت، وہ رونے لگ گئیں، وقالت، اور کہنے لگی کل امرہ کان عجیبا، سبحان اللہ، میرے محبوب کا ہر کام عجیب تھا۔ ایسی محبت بیوی کے دل میں آ جائے کہ خامد کا تذکرہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اور وہ یہ کہے کہ میرے میاں کی تو ہر بات عجیب تھی، ہر بات میں محبت تھی، ہر بات میں پیار تھا، اپنائیت تھی، سبحان اللہ۔ پھر فرماتی ہیں کہ نبی السلام میرے ساتھ میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، قال ذرینی اتعبد ربی عز وجل، چھوڑ عائشہ، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، یعنی تہجد کے لیے اٹھتا ہوں۔ قالت فقلت، میں نے یہ کہا واللہ انی لاحب قربک، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، وانی احب ان تعبد ربک، یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت بھی کریں۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی کو بھی اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، محبت چاہتی ہوں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید زبان کھولنے سے ہمارا درجہ گھٹ جائے گا اور خاوند کی نظر میں ہماری قیمت گر جائے گی، مقام گر جائے گا۔ یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ محبت کا اظہار کرنے سے خاوند کے دل میں محبت بڑھتی ہے، تو فقط خاوند ہی اظہار نہ کرے، بیوی بھی اظہار کرے، تاکہ دونوں میں محبت اور زیادہ بڑھے۔ نبی علیہ السلام گھر کے اندر الجھے مسئلوں کو بھی سلجھایا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کو تعلیم و تربیت بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض ایسے واقعات بھی ازواج مطہرات سے ہوئے کہ جو عام حالات میں ذرا سمجھنے مشکل ہیں، مگر وہ اللہ نے واقعات اس لیے کروائے کہ آنے والے وقت میں عورتوں کو سمجھ آ جائے، مردوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر گھر میں ایسے معاملات ہوں تو ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، بیوی کو کیسے پیار سے سمجھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے۔ چنانچہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر میں سواری بہت سست تھی، وہ پیچھے رہ جاتی تھیں، رونے لگ گئیں۔ نبی علیہ السلام کو پیار آیا، آپ نے ان کو تسلی دی، دلاسا دلایا۔ وہ دلاسا دلانا ان کو اچھا لگا، فرماتی ہیں میں اور روئی، نبی علیہ السلام نے اور پیار کیا، میں اور روئی۔ تو جب میں زیادہ روئی تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ میں محسوس کر گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برا منایا۔ میں سوچنے لگ گئی کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیسے کر سکتی ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ کے ذمہ لگاتی ہوں، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے خوش کر دے گی۔
چنانچہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، کہنے لگیں کہ آج میری باری کی رات ہے، میرے خیمے میں نبی علیہ السلام مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حاضری دینی ہے، تو آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہو گئیں، فرماتی ہیں میں نے اپنے دوپٹے کے اوپر خوشبو لگائی اور عشاء کے بعد میں نے اپنا دوپٹہ لیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا کپڑا ہٹا کر اندر جھانکا۔ نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ تمہاری باری تو نہیں کسی اور کی ہے؟ میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہتے ہیں فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو سواری دینی تھی، زینب رضی اللہ عنہا کی سواری نبی علیہ السلام نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ایک یہودیہ کو کیوں میری سواری دے دی؟ تو نبی علیہ السلام نے 3 مہینے خاموشی اختیار کی، صرف ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کسی کو پچھلا تانا دینا یہ ایک ناپسندیدہ بات ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اپنے بستر پہ جاگی، نبی علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، تو میں نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گئی۔ نبی علیہ السلام بقیع تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں دعا کر کے فارغ ہو گئے، میں جلدی سے بھاگ کے آئی اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے پوچھا عائشہ تم میرے پیچھے آئی تھیں؟ میں نے کہا جی۔ فَلَحَدَنِي لَحْدَةً فِي صَدْرِي أَوْجَعَنِي، نبی علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، مجھے محسوس ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو عائشہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، تم لیٹی ہوئی تھیں، تمہارے سر پہ کپڑا نہیں تھا، تو جبرائیل پردے میں تھے، ظاہر نہیں ہو رہے تھے، اور میں نے تمہیں اس لیے نہ جگایا کہ تمہاری نیند خراب نہ ہو، لہذا میں خود اٹھ کے باہر چلا گیا۔ جبرائیل نے کہا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اہل بقیع کے لیے جا کر دعا کریں۔ میں بقیع میں گیا اور ان کے لیے جا کر میں نے دعا کی اور استغفار کیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے کسی کام پر فوراً ڈانٹنا شروع کر دینا اور اس کو جو ہے وہ غصے ہو جانا یہ طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے سچویشن ایکسپلین کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ دیکھو عائشہ جبریل علیہ السلام اس حالت میں تم میرے بستر پہ تھیں، وہ نہیں آ سکتے تھے کہ تمہارے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، کپڑا نہ ہو جسم پہ صحیح، اس لیے مجھے اٹھ کے خود جانا پڑا، مگر میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں میرے ساتھ تھے، زینب رضی اللہ عنہا آئیں اور میرے ساتھ کچھ غصے میں باتیں کرنے لگیں۔ میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات کرنے کی اجازت دیں۔ فرمایا دونہ کے فن تصری، عائشہ اپنا دفاع خود کرو۔ میں نے آگے سے جواب دیا تو زینب کا منہ خشک ہو گیا، وہ میری بات کا جواب نہ دے سکیں۔ میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، یتحلل وجہہ، محبوب کا چہرہ تمتما رہا تھا، گویا خامن کو چاہیے کہ وہ گھر کے معاملات میں عام لیول کے اوپر جس طرح ایک دوسرے کے معاملات سلجھاتے ہیں اس طرح سلجھانے چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی علیہ السلام اس طرح تھے کہ کھانے کی ایک چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاؤں مبارک میری گود میں تھا، دوسرا پاؤں مبارک سودا رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا، تو کھانے کی کوئی چیز آ گئی جو سودا رضی اللہ عنہا نے بنوائی، مجھے کہنے لگی تم کھاؤ، تو مجھے وہ اچھا نہ لگا، میں نے تھوڑی سی وہ چیز لے کر سودا کے چہرے پر لگا دی، انہوں نے بھی وہ چیز لی تو میرے چہرے پر لگا دی۔ نبی علیہ السلام و رسول اللہ یضحک، اللہ کے نبی ہنس پڑے، کہنے لگے اٹھو دونوں اور اپنے چہروں کو دھو لو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ازواج مطہرات اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے معاملات کر لیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا ابنت یہودی، او یہودی کی بیٹی،
تو وہ رونے لگ گئیں۔ نبی اسلام نے فرمایا حفصہ کیوں روتی ہو، صفیہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ قالا، نبی اسلام نے فرمایا انک لابنۃ نبی، کہ تم تو نبی کی بیٹی ہو، وان امک نبی، اور آپ کے چچا بھی نبی تھے، وانک لتحت نبی، اور آپ تو ایک نبی کی بیوی بھی ہو، فبما تفخر علیک، حفصہ کیسے آپ کے اوپر فخر کرتی ہے؟ تو ان کو تو یوں تسلی دی، اور فرماتے ہیں کہ پھر حفصہ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اتق اللہ یا حفصہ، حفصہ اللہ سے ڈرو، تانا دینا اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے محبت پیار سے دونوں کو مطمئن کر دیا۔ اس لیے مرد کو چاہیے محبت سے رہے، عورت کو چاہیے کہ وہ بھی اس محبت کا ماحول بنانے میں پوری طرح اپنا حصہ لے۔ نبی اسلام نے فرمایا اگر کسی وجہ سے خامند ناراض ہو گیا تو جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو خامند کا ہاتھ پکڑ کر کہے واللہ لا اذوق غمزا حتی ترضا، اللہ کی قسم میں نہیں سوؤں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاؤ گے۔ کاش اس سنت پر آپ کی عورتیں عمل کر لیتیں تو جنتی کہلاتی۔ آج تو خامند ذرا ناراض ہوتا ہے، آگے سے بیوی بھی منہ پھلا لیتی ہے، پھر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، گھر کے اندر ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھینچا تانی نہیں ہوتی، بلکہ اگر خامند کوئی ناراض ہوتا ہے، بیوی محبت پیار سے منا لے، اور منانے کا کتنا پیارا طریقہ نبی اسلام نے سکھایا۔ فرمایا جنتی عورت وہ ہوتی ہے کہ خامند کا ہاتھ پکڑ کر کہے واللہ لا اذوق غمزا حتی ترضا، اللہ کی قسم میں نہیں سوؤں گی جب تک میں آپ کو راضی نہیں کر لوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض معاملات میں اہل خانہ سے مشورہ بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے احرام کھول لو، تو صحابہ حیرت میں تھے کہ ہم آئے تھے عمرے کی نیت سے، عمرہ کیے بغیر احرام کھول کے کیسے چلے جائیں؟ نبی اسلام خیمے میں تشریف لائے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیران کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال بتائی۔ انہوں نے کہا یہ سب آپ کے عاشق صادق ہیں، حیران ہیں کہ کیسے ہم احرام کھول دیں بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، اپنے جانور کو قربان کیجئے، جو آپ کریں گے یہ عاشق صادق سب وہی کچھ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ قبول فرمایا، باہر نکل کر جانور ذبح کیا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کیے، احرام کھول لیے اور واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جائے تو خامند کو چاہیے کہ مار پیٹ سے باز آئے۔ حدیث مبارکہ ہے لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارا نہ کرو۔ مارنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے ان العدوان لا يحبه حتى الحيوان، اس دشمنی کو تو حیوان بھی پسند نہیں کرتے، انسان تو پھر انسان ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، نہیں چاہیے کہ تم میں سے کوئی اپنے غلام کی مانند اپنی بیوی کو مارے پھر دن کے آخر پر اس کے ساتھ اکٹھا بھی ہو۔ اس لیے حاکم نے یہ روایت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اپنی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ کے حبیب نے سمجھایا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا ایما امرأۃ اسۃ زوجها، جو عورت اپنے خامند کو ناراض کر لیتی ہے فعلیہا لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اب جس سمجھدار عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ خامند کی نافرمانی کرنے پر میرے اوپر اللہ کی، ملائکہ کی اور سب انسانوں کی لعنت ہوگی، وہ کیسے نافرمانی کر سکتی ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا
ایما امرأۃ خرجت من دارها بغیر اذن زوجها فہی فی سخط اللہ، کہ جو عورت اپنے مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے اللہ کے غصے میں ہوتی ہے، جب تک ان تضاحکہ وتسترضیہ، جب تک کہ خامند کو خوش نہ کر دے، اس کا خامند مسکرا نہ پڑے۔ فرمایا بیوی خامند کو ناراض کرتی ہے، جنت میں حور عین کہتی ہے مہمان کو ناراض نہ کرو، یوشک ان یفارقک الینا، ممکن ہے یہ جلدی تم سے جدا ہو کے ہمارے پاس آ جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی اسلام نے فرمایا 3 لوگوں کا عمل غیر مقبول ہوتا ہے، جو غلام بھاگ جائے، بیوی جس کا خامند اس سے ناراض ہو، شرابی جو شراب کے نشے میں بدمست ہو جائے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ خامند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ عورتیں اگر ناقصات العقل ہیں تو فرمایا تم تو کامل العقل ہو، تم تو اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ فرمایا لا خیر فی نساء، عورتوں میں کوئی خیر نہیں، کوئی حال نہیں ان کا، ولا صبر عنہن، ان کے بغیر صبر بھی نہیں ہوتا، یغلبن کریما، جو نرم ہوتا ہے یہ اس پر غالب آ جاتی ہیں، ویغلبہن لئیم، جو سخت طبیعت کا ہوتا ہے وہ ان کے اوپر غالب آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فأحب ان اکون کریما مغلوبا، میں چاہتا ہوں کہ میں نرم مزاج رہوں اگر کہ مغلوب ہو جاؤں، ولا احب ان اکون لئیما غالبا، میں نہیں چاہتا کہ میں سخت طبیعت کا بن کر غالب آ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انوکھی بات سنائی کہ گھر کے اندر بندے کو کتنا رحیم و کریم ہونا چاہیے۔ ہو ہلکے یاراں تو ریشم کی طرح نرم، اگر یاروں کا ہلکا ہو تو ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ گھر والوں کے ساتھ کس طرح ریشم کی طرح محبت پیار سے نرم بن کر رہنا چاہیے۔ چنانچہ اگر بیوی کسی خامند کو تکلیف پہنچائے، خامند بیوی کو تکلیف پہنچائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس پر صبر کرو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ فرمایا ایما رجل صبر علی سوء خلق امرأتہ، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کر لیتا ہے، وہ چڑچڑے مزاج کی ہے یا باتیں کرتی ہے زیادہ، بولتی ہے زیادہ، آتاہ اللہ الاجر، اللہ اس خامند کو اجر عطا فرماتے ہیں، علی مثل ما آتا ایوب علیہ السلام علی بلائہ، جس طرح ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری کے اوپر صبر کرنے کا اجر عطا کیا تھا، خامند کو بیوی کی ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے کے لیے اتنے اجر کا وعدہ فرما دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا ایما امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، جو بیوی اپنے خامند کے برے اخلاق کے اوپر صبر کر لیتی ہے، آتاہ اللہ من الاجر مثل ما آتا آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا صبر کا اجر عطا کرتا ہے جو آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کو اجر عطا کیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات ناپسند آئے، غور کرو تمہیں اس میں کتنی پسندیدہ باتیں مل جائیں گی۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ فرمایا ایک بات کو وجہ بنا کر دوسرے بندے کو سزا نہ دو، اپنے سے دور نہ کر دو، بلکہ اگر ایک بات تمہیں بری لگی تو اس کی کتنی باتیں تمہیں اچھی بھی تو لگتی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات دیں تو آپ کے یاروں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ عمر لانو اپنی طبیعت کی وجہ سے تو سخت مزاج کے تھے، مگر اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت سے رہتے تھے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے اس طرح کے معاملے سے بہت دکھی تھا، چاہتا تھا مجھے اجازت ملے اور میں بیوی کے 2-4 جوتے لگا دوں۔ چنانچہ وہ عمر لانو کے پاس آیا، یشکو خلق زوجتہ، اپنی بیوی کے بد اخلاقی کی شکایت کرنے کے لیے۔ عمر لانو نے فرمایا
میری بیوی کو دیکھو، انہا طباخۃ لطعامی، یہ میرے کھانے پکانے والی خانسامہ کی مانند ہے، خبازۃ لخبزی، میری روٹی بنانے والی دایا کی مانند ہے، غسالۃ لثیابی، میرے کپڑے دھونے والی دھوبن ہے، مرضعۃ لولدی، میری بچوں کو پلانے والی، دودھ پلانے والی آیا کی مانند ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں عورت کے اوپر فرض تو نہیں ہوتی، وہ تو خاوند کی محبت میں یہ سب کام کر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، وہ میرے دل کو سکون دیتی ہے، میں حرام کام سے بچ جاتا ہوں۔ فَأَنَا أَحْتَمِلُهَا لِذَلِكَ، تو میں بھی اس کی ان باتوں کو برداشت کر لیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دیا کہ دیکھو، ایک بات ناپسندیدہ ہو تو کچھ باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر عفو درگزر کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ، محبت و پیار کے ساتھ زندگی گزاریں، دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بنے گی اور آخرت میں اللہ کے ہاں کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی اسلام نے فرمایا، خاوند جب بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ کیا خوبصورت اصول بتا دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر مسکراہٹوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں تو آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ ہم گھروں میں مسکراہٹیں بکھیریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کے مطابق ہمیں گھروں میں محبت پیار کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر اب ذرا کوئی بتائے تو صحیح، سختی کہاں نظر آتی ہے، درستی کہاں نظر آتی ہے، رف اینڈ ٹف طبیعت کہاں نظر آتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ریشم کی طرح نرم بن کے زندگی گزارنے والے تھے۔ ایسا خامن تو اللہ ہر بیوی کو عطا کرے اور اللہ تعالی ہر مرد کو ایسا خامند بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پہ لا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم نہایت گندے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں ابھی تک گھروں میں رہنا نہ آیا، اللہ انسانی اخلاق نہ آئے. اپنی آپ کی مخلوق کے لیے ہم وبال جان بنے ہوئے ہیں. اللہ آج توبہ کرتے ہیں، ہم نے جتنا اپنی بیویوں کا دل دکھایا، اللہ اپنے گھروں کے ماحول کو مقدر کیا، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ کتنی پیاری زندگی آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور سکھائی. اللہ ہر گھر جنت کا نمونہ بن گیا. گھروں میں فاقے تھے، چولہے نہیں جلتے تھے، 2 مہینے پیٹوں پر پتھر بنتے تھے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، محبت تھی، وفا تھی، ہر شخص مطمئن تھا. اللہ کہاں چلے گئے وہ اخلاق؟ اللہ ہمیں پھر سے سکھا دیجئے، اللہ سکھا دیجئے. اللہ ہم وہی اخلاق سیکھنے آئے ہیں، اللہ سکھا دیجئے. اللہ محتاج ہیں، خالی ہاتھ ہیں. اللہ رمضان کے مہینے کا واسطہ، آخری عشرے کا واسطہ، اللہ آپ کے ان بندوں کی جذبات کا واسطہ جو کہاں سے نکل کر اللہ مسجد میں آئے کر جمع ہوئے ہیں، توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے آئے ہیں، نماز سیکھنے آئے ہیں، اخلاق سیکھنے آئے ہیں. اے اللہ ہم میں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اے رب کریم، اے رب کریم، اگر ہماری نہیں تو اللہ اپنی بندیوں کی آمین کے طفیل آج ہماری مغفرت فرما دیجئے. ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے اللہ کہ جب 10 عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ آج تو ہزاروں بندیاں، اللہ آج تو ہزاروں بندیاں، اللہ آج تو ہزاروں بندیاں اس شہر کے بھی اور دوسرے علاقوں کے بھی اللہ ہاتھ پھیلا کر ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں. اور حضرت والا کے اس بیان پر سب کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، سب کے دلوں میں جذبات ہوں گے اور سب سوچ رہی ہوں گی اب اپنے گھروں کو اس طرح بنانا ہے. اللہ ہم سب کے ارادوں میں پختگی دے دیجئے، اللہ استقامت دے دیجئے، اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو بدل دیجئے. اللہ اپنی بندیوں کے آمین کے توفیل، اللہ کوئی تو ہوگا اس مجلس میں جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی. اللہ اس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اصحاب نسبت بھی ہیں. اللہ اور وہ آپ کا بندہ بھی ہے، اللہ وہ آپ کا بندہ بھی ہے. اللہ ہماری نہیں تو اس کی دعا اور توجہ کے توفیل آج ہم کو نظر کرم سے دیکھ لیجئے. ایک بار اللہ ایک بار رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ آپ کی ذات عالی کی قسم ایک نگاہ کافی ہے، ہمارا مقدر بدل جائے گا. اللہ ہماری قسمت روشن ہو جائے گی. اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہدایت دے دیجئے، اللہ تقوی دے دیجئے، اللہ حسن اخلاق دے دیجئے. اللہ ایک کپڑا دھلنے کے لیے جاتا ہے لانڈری میں، آتا تو ہے گندا، واپس جاتا ہے چمکتا ہوا. اللہ ہم بھی تو آئے ہیں دور سے یہاں اپنے دلوں کے دھبوں کو لے کر، گندے میلے کچیلے دل لے کر. اللہ ہم ویسے ہی واپس نہیں جانا چاہتے. اللہ جانے سے پہلے ہمارے دھبوں کو دھو دیجئے، ہمارے دلوں کو چمکا دیجئے میرے اللہ. اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دیجئے. اللہ ایک بچہ نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے، بدبو آتی ہے، لوگ دور جل سے بھاگتے ہیں، لیکن ماں اپنے سجے سجائے کپڑوں کی پرواہ نہ کر کے دوڑ کے آتی ہے، اس گندے بچے کو اٹھا لیتی ہے، اس کے نہلاتی جھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے. اللہ کریم پاؤڈر لگاتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے، بچہ سج جاتا ہے، سب اس کو پیار کرنے لگتے ہیں. اللہ ہم بھی تو اپنے گناہوں کی نجاست میں لت پت ہو کر آئے ہیں اور آپ کی مخلوق ہم سے کراہیت کر رہی
ہے اور اس کو کراہیت کرنے کا حق ہے، مگر اللہ ماں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو بھی بدبو آتی ہے اور اس کو بھی برا لگتا ہے، مگر ماں جانتی ہے، کہتی ہے میں نے اگر اپنے بچے کو چھوڑ دیا تو میرے بچے کو کون نہلائے گا؟ اللہ ہم آپ کو اس ماں کی ممتا جو آپ ہی نے رکھی ہے اس کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں، آپ بھی کہہ دیجئے میں نے اپنے بندوں کو چھوڑ دیا تو ان کو کون نہلائے گا، ان کو کون پاک صاف کرے گا، ان کو کون علم اور ذکر کا اللہ کریم پاؤڈر لگائے گا، ان کی آنکھوں میں اخلاق کا کاجل کون لگائے گا؟ اللہ لگا دیجئے، اللہ آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کی شان کریمی کا واسطہ آج سن لیجئے اللہ، آج مان جائیے اللہ مان جائیے اللہ اس شہر کو آباد رکھیے، اس شہر کو آباد رکھیے اللہ، اس شہر کے اللہ ایک ایک گھر کو آباد رکھیے، کتنی محبت سے اللہ یہ شہر دروازے کھول دیتا ہے، اللہ سب کے سب استقبال کرتے ہیں، اللہ نظر بد سے بچائیے، عالمی بدامنی سے بچائیے، چاروں طرف سے اس کو اللہ محفوظ رکھیے، بلد امین کی جھلک دے دیجئے اللہ، بلد امین کی جھلک دے دیجئے اللہ، اس میخانے کو آباد رکھیے اللہ، اس میخانے کو آباد رکھیے اللہ، ساقی کو سلامت رکھیے اللہ، ساقی کو سلامت رکھیے اللہ، ساقی کو سلامت رکھیے، اے رب کریم ہمیں قدر عطا فرما اللہ، ہمیں قدر عطا فرما اللہ، ہمیں قدر عطا فرما اللہ، آپ کی صفات رحیمی کا واسطہ مت دیکھیے کہ بندوں کو مانگنا نہیں آتا، یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو دینا آتا ہے اللہ، ہم آپ سے محبت کرنا بھول گئے ہیں، آپ تو ہم سے محبت کرنا نہیں بھولے اللہ ہم سے محبت کر لیجئے اور ہمیں اپنے سے محبت کرنے والا بنا دیجئے اللہ، زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے اللہ، زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے اللہ، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی کبھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے رب کریم، مدتوں کے بعد اللہ ایک آشتانہ ملا ہے، جان و دل کا سودا کرنے کی توفیق عطا کر دیجئے، جان و دل کا سودا کرنے کی توفیق عطا کر دیجئے اللہ، بہت ڈر لگتا ہے اللہ، بہت ڈر لگتا ہے، آنے سے پہلے ہمارے یہ تمام ساتھی کتنے صدقہ نکالتے ہیں، کتنی سعادت توبہ پڑھتے ہیں اللہ، سمجھ میں نہیں آتا ہم اپنی یہ دعا مانگیں کہ ہمارے سارے عیب حضرت پر کھل جائیں یا یہ دعا مانگیں کہ اللہ عیبوں کو چھپا لیجئے اللہ، ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، ہم آپ پر چھوڑتے ہیں اللہ، ہماری اصلاح کر دیجئے 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 عافیت کے ساتھ اللہ، ہماری اللہ وہ بیویاں اللہ، وہ بچے جنہوں نے رخصت کھولتے وقت پھوٹ کے روئی اللہ، کب آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم تو دیکھ بھی نہیں پاتے اپنے حضرت کو اللہ، آپ ان معصوم بچوں کو جانتے ہیں اللہ، جو اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر روزانہ اللہ ختم خواجگان کے بعد حضرت کی درازی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، صحت اور عافیت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے پورے خاندان کے بچے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ، سب کو آباد رکھیے اللہ، سب کو آباد رکھیے اللہ، خیر کے شجرے طوبہ کے سائے میں اللہ ہم سب کو سایہ عطا فرما اللہ، ہم سب کو سایہ عطا فرما اللہ، ان کے خاندان کے ایک بچے کو اللہ امامت عالم عطا فرما، دین کی تجدید و احیاء کے لیے قبول فرما اور ہمیں اس خاندان کی غلامی کے لیے قبول فرما اللہ، اتباع سنت نصیب فرما، اتباع شریعت نصیب فرما اللہ، اپنے نفس کو کچلنے کا سلیقہ نصیب فرما اور اللہ آج جو کچھ سنا ہے اللہ وعدہ کرتے ہیں عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ، مدد فرما دیجئے اللہ، مدد فرما دیجئے، ہم تنگ آ گئے ہیں اپنے غصے سے، تنگ آ گئے ہیں اپنی بد اخلاقی سے، چھوٹی سی بات کو بتنگل بنا دینے کی بری عادت سے، گھر اللہ لڑائیاں ہیں، فتنے و فساد ہے اللہ، اس پیاری حسین و جمیل زندگی کو جس کا آج بیان ہوا اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے، ہم سب کی طرف سے اپنے محبوب کی خدمت میں ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔